الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، ارکان اسلام میں سے ایمان لانے کے بعد پہلا رکن اور پہلا فریضہ نماز کا فریضہ ہے۔ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ ماننے والے کے لیے اور عمل کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ جس نے ماننا ہی نہیں، جس نے عمل ہی نہیں کرنا، اس کے لیے گھنٹوں تقاریر اور وعظ و نصیحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول نمبر پر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، ان 5 چیزوں پر بنی الاسلام کے الفاظ ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ گویا کہ اسلام ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کا قائم رکھنا، اس کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور بنیاد دوسرے لفظوں میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی ستون پہ کھڑی ہونے والی عمارت کا نام اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ جس کا ایک ستون نماز ہے تو دوسرا ستون زکوٰۃ ہے، تیسرا رمضان کے روزے ہیں، اور چوتھا حج بیت اللہ۔ کلمہ شہادت پھر دروازہ ہو جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے اسلام کی عمارت میں، اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ عمارت سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، تو ان 5 ستونوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ ستون قائم رہیں گے تو ایمان اور اسلام قائم رہے گا۔ فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس کا دین قائم رہا۔ من ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو اب یہ باقی کے جو 3 ارکان ہیں، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان کو بھی اسی حدیث مبارکہ سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک رکن بھی انکار کرنے والا، چھوڑنے والا، اس کا ایمان پھر باقی نہیں رہے گا۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ نماز پر کافی گفتگو ہوئی، قرآن و احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کل جو سیزن چل رہا ہے، جو ایام چل رہے ہیں، وہ حج کی درخواستوں کے سلسلے میں ملکی اصولوں اور قوانین کے ساتھ مسلمان جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے وہ حج کی درخواستیں جمع کرا رہے ہیں۔ حج پالیسی حکومت کی طرف سے جس کا اعلان آ چکا ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے سامنے حج کا فریضہ، اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے، تاکہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان کبھی مال کی محبت کی وجہ سے، کبھی اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے سستی کر جاتا ہے کہ چلیں ابھی نہیں، بعد میں حج کر لوں گا۔ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو پھر اس میں سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں حج کی فرضیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ فرض ان کے لیے ہے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں کا پہنچنا مالی لحاظ سے جتنا پیسہ ضرورت ہے، زاد سفر
وہاں کا قیام، پیچھے اپنے اہل و عیال کے پاس اخراجات، اس سب کا جو شخص انتظام کر سکتا ہے، فرمایا اس پر حج فرض۔ اور جب حج کی فرضیت اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو پھر اس میں سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جس کو نصیب فرمائی ہے، ایمان اور اسلام اور ارکان اسلام کی اہمیت جس دل میں ہے، وہ تو لازمی آرزو رکھتا ہے اس بات کی کہ اللہ مجھے بیت اللہ کا حج نصیب فرما دے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے، فطرتی طور پر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب تو چھوٹا سا بچہ بھی نا 2 سال کا، اس کو بھی 10-20 روپے کا نوٹ دے دو، وہ سارا دن اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا رکھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اگر آپ کوئی اور پیپر اور کاغذ دے دیں جس کی شکل شباہت پیسے کے ساتھ ملتی جلتی ہو تو تھوڑی دیر میں ہی اس کو وہ پھینک دے گا۔ لیکن 10-20 کا نوٹ اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کا کچومر بن گیا ہے ہاتھ میں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس نے۔ اور بڑا بندہ جس نے مال کمایا ہے، مال حاصل کیا ہے، فطرتی طور پر اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنا، خرچ وہ کرے گا جس کے دل میں اہمیت ہوگی کہ حج کرنا میرے رب کا حکم ہے، اس رب کا حکم ہے جس نے یہ مال عطا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال اسی لیے ہی دیا ہو، مال اللہ نے دیا ہے، ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے گا تو نہیں نا کہ میں نے یہ حج کے لیے دیے ہیں۔ مال اگر آ گیا ہے، صاحب ایمان بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے رب نے مجھے مال اسی لیے دیا ہو کہ میں اس کے گھر کا حج کروں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر مال کتنا خرچ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اور حج کے لیے مال خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ فرمایا جہاد کے لیے جو مال خرچ کیا ہے اور حج کے لیے جو مال خرچ کیا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک عطا فرمائیں گے۔ اب جس بندے کا یہ یقین بن جائے کہ میں نے حج پر جتنا پیسہ لگانا ہے اللہ اس پر مجھے 700 گنا تک عطا فرمائے گا، وہ تو یہ تصور نہیں کر سکتا نا کہ لاکھوں خرچ کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین عمل، اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عمل تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور، ایسا حج جس میں شہرت مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو حج کیا جائے وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور حج مبرور وہ حج ہے
جو گناہوں سے پاک ہو۔ حج کے سفر میں، حج کے ایام میں انسان گناہوں سے، فحش گوئی سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ انسان حج کر کے واپس آئے، پہلے دنیا کی رغبت رکھتا تھا، دنیا کی محبت میں مگن رہتا تھا، اب اس کو دنیا کی کوئی چاہت نہیں رہی، اب اس کا وقت آخرت کی فکر میں لگ گیا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ حج مبرور کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پہلی زندگی میں اگر گناہ تھے اللہ سے بخشوا کر واپس آیا ہے، اب باقی زندگی میں ان گناہوں کا اعادہ نہ ہو، پھر نہ دہرائے جائیں وہ گناہ۔ پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں پھر فرق ہونا چاہیے۔ یہ حج مبرور کہلاتا۔ فرمایا اچھا عمل ایمان اور جہاد کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حج مبرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، لم یرفس ولم یفسق، فسق و فجور سے محفوظ جس شخص نے حج کیا، یعنی گناہوں سے پاک حج تھا جس کا، فرمایا جب وہ وطن کو واپس لوٹتا ہے ایسا ہو کے آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب اس جہان میں آیا تھا گناہوں سے معصوم تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو کر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔ یہ شاید یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب اپنے وطن کو واپس لوٹے تو اس سے دعا کراؤ، اپنے لیے اس سے دعائیں کراؤ، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے۔ اب جو وہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، تم بھی آگے بڑھ کر اس سے دعا کرایا کرو۔ فرمایا حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ حج کرنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے اور کئی لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے، فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سن میں حج کیا اور وہ حج اکبر تھا، وہ حج اکبر تھا۔ اکبر کا معنی بڑا حج، اور بڑے چھوٹے کا یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ بڑا چھوٹا حج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ایک ہی حج کیا۔ زمانہ نبوت میں حج کی فرضیت جب ہو گئی، حج فرض ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، اور حج کے فوراً بعد ہی تھوڑے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جس حج میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے اس سے بڑا کوئی حج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی حج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہیں۔ خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے جو کہ انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دستور ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کو قرآن نے کہا یوم الحج الاکبر، وہ ہے حج اکبر۔ اتفاق سے اس دن جمعے کا دن تھا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو حج بھی جمعے کا دن آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حج اکبر وہی تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
دوسری بات، عمرہ بھی حج ہے. حج تو حج ہے ہی، عمرہ بھی حج ہے. ان دونوں کو سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 10 ذی الحجہ کو حج کیا جائے وہ حج اکبر ہے، اور باقی پورے سال کے کسی دن میں جو عمرہ کیا جائے وہ حج اصغر ہے. یہ چھوٹا حج ہے عمرہ، اور حج جو ہے وہ بڑا حج ہے. ان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. باقی ہر جمعے کے دن کا حج کو حج اکبر کہنا یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت ہو، استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، اس کے لیے بہت بڑی وعید فرمائی ہے، ڈرایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا صاحب حیثیت، صاحب استطاعت اگر حج نہیں کرتا تو پھر اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. بہت بڑا ڈراوا ہے کہ حج کا فریضہ عائد ہو چکا اس پر، کبھی بہانہ بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں بعد میں حج کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ فلاں کاروبار میرا شروع ہو جائے تب حج کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ ابھی میری نوکری چل رہی ہے ریٹائر ہو جاؤں پھر حج کروں گا. ارے بھائی، آپ نے اپنی زندگی اللہ سے لکھوا لی ہے کہ اتنی مہلت آپ کو ملے گی. فریضہ جب عائد ہو گیا اب اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. رہا یہ سوال کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، پھر میں حج کیسے کروں؟ شیطان زندہ ہے اور اس کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے. آدم علیہ السلام کو ورغلانے والا بھی وہی تھا، اس کی ذریت کو بھی ورغلانے والا وہی ہے، وہ نہیں مرا ابھی تک. یہ سارے ڈھکوسلے اس کے سکھائے ہوئے ہیں. یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں میں حج کروں، یہی بندہ بیٹے کی شادی کرتا ہے، بیٹی کی شادی کرتا ہے، لاکھوں روپے قرض لیتا ہے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ بڑا ہال بک کرانا ہے، طرح طرح کی ڈشیں تیار کرانی ہیں، بڑا ولیمہ کرنا ہے، اور کسی بھی جان پہچان والے کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے، صرف اس وجہ سے کہ پھر سب کی زبانوں سے اپنی تعریف سنوں گا کہ جی فلاں کے بیٹے کا کیا ولیمہ تھا، کیسے کھانے تھے، اور پھر آ کے فخر سے ایک ایک سے پوچھتا ہے کھانا کیسا، وہ آگے سے کہتے ہیں زبردست یار. بس یہ 2 جملے سننے کے لیے اس نے لاکھوں خرچہ قرض لیا، پتہ نہیں کتنا عرصہ تک یہ قرض چکاتا رہے گا شہرت کے لیے. اگر بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے قرض لے سکتا ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ حج کے لیے تو قرض نہیں لے سکتا. اگر اپنی ضروریات کے لیے پیسہ قرض لے کر یہ تصور ہے کہ میں ادا کر لوں گا تو حج کے بعد بھی تو یہ ادائیگی ہو سکتی ہے اسی قرض کی. تو میرے بھائیوں، آج کل حج درخواستوں کا سیزن ہے. اللہ کی توفیق سے کسی بھی چیز کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے، نہ مال کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ کاروبار کی محبت، اللہ کی محبت، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بہت ہے، اور مال جتنا بھی خرچ کیا جائے اللہ اس کا 700 گنا تک ثواب عطا فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے اللہ کے مہمان کا لفظ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے.
اللہ نے اس کو بلایا ہے اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ لبیک کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں حاضر. یہ جملہ عربی میں اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا بلائے. حاجی ہو یعنی حج والا یا عمرے والا جیسے ہی احرام باندھتا ہے تو اس کی زبان پر یہی ترانہ شروع ہو جاتا ہے، اے اللہ میں حاضر حاضر، تو نے بلایا ہے میں حاضر. لبیک اللہم لبیک. پھر کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک. کتنی بار آ رہا ہے میں حاضر میں حاضر. اللہ میں نے مال چھوڑ دیا میں حاضر، اولاد چھوڑ دی میں حاضر، گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں میں حاضر، وطن چھوڑ دیا ہے میں حاضر. کیونکہ تو نے جو بلایا ہے تو سب کو چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا. یہ بار بار جملہ دہراتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ اللہ کے گھر میں جب پہنچ جاتا ہے اور طواف شروع کرتا ہے تب جا کے یہ لبیک لبیک کی صدا اس کی بند ہوتی ہے. جب تک طواف نہیں شروع کرتا تب تک شریعت کا حکم یہی ہے کہ تو بس لبیک ہی کہتا رہے. اللہ ہم سب کو فریضہ حج ہو، بیت اللہ شریف کی زیارت ہو، اللہ بار بار نصیب فرمائے. اور ملتا نصیب سے ہے، اور نصیب بھی اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان نہ اپنے دل میں تڑپ رکھے، رجوع ہو، جستجو ہو. اور رب بھی پھر کہتے ہیں الیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کوشش کسی بھی کام کی کرے. اور یہ تجربہ ہے کئی لوگوں کے زبانی سنا بھی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جس میں اللہ بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے. حج ان میں سے ایک عمل ہے. اپنے پاس اسباب نہ بھی ہوں، بندہ اللہ کی ذات کے بھروسے اور توکل پہ اگر جستجو اور کوشش شروع کر دے تو اللہ غیب سے اس کے لیے اسباب بناتا ہے. دوسرا عمل مسجد کی تعمیر. پیسے نہیں ہیں، اللہ کا نام لے کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دے، اللہ غیب سے اسباب بناتے ہیں. تیسرا نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، شادی کا ارادہ رکھتا ہے. نوجوان توجہ سے سنیں، آج کل کئی بہانے بازی سے 30 سال 35 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک شادی نہیں کی. اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ میری عفت محفوظ رہے، میں گناہوں سے بچ جاؤں. گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی عفت کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر شادی کرنے والا بھی جب اللہ کا نام لے کر خرافات سے بچ کر، فضولیات سے بچ کر شادی کا ارادہ کرتا ہے اور جستجو اور کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی غیب سے مدد فرماتے ہیں. کتنے کام ہو گئے؟ حج، مسجد کی تعمیر اور شادی. اور چوتھے نمبر پر ہے بیٹی کی شادی. بیٹی کی شادی بھی، بیٹی جوان ہو گئی، مناسب رشتہ مل گیا، اب کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ ہماری رسومات ہیں جنہوں نے ہمارے لیے مشکلات بنا دی ہیں. ورنہ شادی شریعت مطہرہ نے اتنا آسان اور سہل اس کا طریقہ رکھا ہے کہ جتنی دیر میں اذان ہوتی ہے اور پھر آگے نماز ہوتی ہے، یہ جو 15 منٹ کا ہم وقفہ دیتے ہیں، بس اتنے وقفے میں شادی ہو سکتی ہے، رخصتی ہو سکتی ہے، نکاح بھی رخصتی بھی.
لیکن ہمارے ہاں سالوں لگ جاتے ہیں شادی کی تیاریوں میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ رسول کا جو طریقہ تھا، مسلمان کہتا ہے کہ وہ میرے لیے نعوذ باللہ ناکافی ہے، اس میں خوشی کا کوئی سامان ہے نہیں۔ خوشی کا سامان بنانے کے لیے اس نے رسومات لی ہیں۔ کہاں سے؟ ہندوؤں سے، کافروں سے ان کی رسومات لی ہیں۔ یہ ان کو اپنا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جن کاموں میں یہ خوش ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کو ناراض کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہوتا پھر کیا ہے؟ چند لمحوں کی خوشی تو اس کو مل جاتی ہے، ساری زندگی کا رونا پھر اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد گھروں میں آتا ہے نا فساد، پھر یہ اس فساد کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے شادی جو کہ ایک زندگی کا اہم موڑ تھا، اس کو اپناتے ہوئے اس کی ابتدا ہی اللہ رسول کی نافرمانی سے کی ہے۔ نکاح کے موقع پر عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اکثر علماء کرام نکاح خوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں اس موقع پر، النکاح من سنتی۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں طریقہ، عربی میں اسی کو کہا جاتا ہے سنت۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میں صرف لہجہ بدل کے یہی الفاظ ادا کرتا ہوں، سمجھیے گا۔ حضور فرما رہے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے۔ اس میں جو تم مہندی کی رسم کرتے ہو وہ میرا طریقہ، مایوں کی رسم کرتے ہو وہ میرا طریقہ، جو بارات لے کر جاتے ہو وہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ نکاح۔ حضور فرما رہے ہیں میرا طریقہ تو ہے نکاح، اس کے ساتھ جو دوسری سنت ہے وہ ہے ولیمہ، اور اس کے لیے بھی نہ شہرت کی ضرورت، نہ دکھلاوا مقصود، جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہے وہی کر لو۔ اللہ رسول کی سنت تو ہو گئی پوری، باقی جتنا بھی ہم نے اپنے لیے جال بچھائے ہیں اور اس میں پھنستے ہی چلے گئے۔ بہت دفعہ دلی طور پر صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے مسلمان کی شادی کو دیکھ کر۔ رات ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے بلایا، بچہ میرا شاگرد ہے، مکمل قرآن اس نے میرے پاس پڑھا تھا، اس کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا، یتیم بچہ ہے۔ خود ہی آیا کہ آپ نے ہمارا نکاح پڑھانا ہے، میرے ابو کی بھی یہ خواہش تھی کہ قاری صاحب سے نکاح پڑھوائیں گے۔ اب مجبوری ہوتی ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اصرار کرتے ہیں، منت سماجت کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن جو شادیوں میں جا کر وہاں کنجر خانہ جو آباد ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ کچھ سخت لگے، اللہ کی پناہ، بس وہ اتنی ہی دیر میں وہاں ٹھہرا ہوں جتنی دیر میں نے نکاح پڑھا ہے۔ جیسے ہی میں نے دعا ختم کی ہے وہ لوگ مل رہے تھے اور میں شادی حال سے باہر اپنے گھر کا راستہ لیا۔ میرے لیے وہاں 5 منٹ گزارنا بڑا مشکل تھا۔ بھائی وہ میوزک شو تھا، وہاں ناچ گانا تھا، ذرا دیر پہلے اللہ رسول کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نکاح پڑھوایا گیا۔ کیا قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور ارشادات کا یہ مذاق نہیں ہے؟
کافر نبی کی توہین کر دے مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے نبی کے طریقے کی جتنا بھی توہین کرتا رہے اس پر گستاخ رسول کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا. یہ کبھی گستاخ نہیں بنتا اور اس سے کبھی توہین نہیں ہوتی. وہ تو ہے ہی کافر نا, وہ نبی کو جانتا ہی کیا ہے, وہ تو ہے ہی کافر جو قرآن کو جانتا ہی کچھ نہیں. اس کے لیے توہین کرنا کیا ہے؟ اصل توہین تو مسلمان کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا, وہ نبی جس کے بارے میں میرا رب قسم کھا کے کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, مجھے اپنے رب ہونے کی قسم, میرے رسول کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نبی نے شادیاں نہیں کی ہیں, اپنی نہیں کی ہیں شادیاں, اپنی اولاد کی شادیاں نہیں کی ہیں, کر کے تو دکھا دیا ہے. نماز میں نبی کا طریقہ اپناتے ہو, روزے میں نبی کے طریقے کو دیکھتے ہو, حج میں نبی کا طریقہ سمجھتے ہو, زکوٰۃ نبی کے طریقے پر, اور شادی ہندو کے طریقے پر, شادی عیسائی کے طریقے پر. کیوں؟ اللہ تو کہتے ہیں میرے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. عزت اسی کو ملے گی بھائیو, جملے غور سے سنیے گا, اللہ کے ہاں عزت اسی کو ملے گی جس نے میرے رسول کی عزت کی. اللہ کے ہاں عزت والا وہی کہلائے گا جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کی عزت کی, جس نے رسول کے طریقے کو نعوذ باللہ حقیر سمجھا, اپنی رسم اور رواج کو اچھا سمجھ لیا. یہ اسوۃ حسنۃ, یہ حسنہ بہترین عمل, اچھا عمل میرے نبی کے طریقے کو اللہ نے قرار دیا ہے. اللہ خوب جانتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں ہر حسن میرے نبی کی ذات پہ ختم ہے, اس سے آگے کوئی حسن نہیں. ہر اچھائی میرے نبی کی ذات پہ ختم ہے. وہ میرے نبی کی شکل و صورت ہو, میرے نبی کا لباس ہو, میرے نبی کا طریقہ ہو, میرے نبی کے اخلاق ہوں, میرے نبی کی تجارت ہو, میرے نبی کی معاشرت ہو, سب کچھ میرے نبی کا ہی اچھا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی عمل کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا, کسی عمل میں خوبصورتی نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. رخصتی ہوئی, اگلے دن ولیمہ ہے. کیسا ولیمہ اور کن کا ولیمہ؟ رب کے بعد جن کا مقام ہے, یعنی اللہ سے نظر نیچے آئے تو رسول کی ذات پہ ہی آئے گی, اور تمام انبیاء کے سردار اور امام, ان کا ولیمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کا دسترخوان بچھا دو, جس کے پاس جو کچھ کھانے کا ہے سب لے کر آ جاؤ. کسی کے پاس پنیر تھی, کسی کے پاس چھوارے تھے, کسی کے پاس کھجور تھی, کسی کے پاس کشمش تھی, کسی کے پاس خشک گوشت تھا. جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے کر آئے, دسترخوان پر بکھیر دیا گیا, بیٹھ گئے اور کھا لیا گیا. ولیمہ ہو گیا. ہاں جی, بریانی نہیں تھی, قورمے نہیں تھے, سلاد نہیں ہے, رائتہ نہیں ہے, ہاں جی, شیرینیاں نہیں ہیں. ذرا تصور تو کرو یہ ولیمہ کن کا ہے. یہ وہ ہیں جو دونوں جہانوں کے بادشاہ. اگر آپ اشارہ بھی کرتے تو اللہ احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا. انہوں نے تو اپنے طریقے سے بتا دیا جو کچھ بھی ہو
بس وہ حاضر کر دیا جائے۔ ایک بات آ گئی ذہن میں، ہر مسلمان تقریباً سن لیتا ہے، جانتے بھی ہیں کہ لوکی کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب سبزی تھی، سنا ہے؟ جانتے ہو بھئی لوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، جانتے ہو یا نہیں؟ تھوڑے تھوڑے سر ہل لیں، کون کون جانتا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہو نا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، شوربے والا سالن، میں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی تلاش کر رہے تھے شوربے میں سے، اور جہاں سے ملتا اس کو رغبت کے ساتھ تناول فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں تب سے لوکی مجھے بھی پسند ہو گئی۔ کیوں پسند ہوئی؟ کہ یہ میرے نبی کو بیٹے کی شادی کے ولیمے میں ذرا لوکی پکا کے کھلائیے گا مہمانوں کو۔ اچھا کہیں دیکھا ہے کہ ولیمے میں لوکی پکائی گئی ہو؟ اچھا چلو ولیمہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو آپ کی خوشی کی تقریب ہے۔ یہ جو لوگ عرس مناتے ہیں اور لوگ سوئم کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کوئی 10واں کرتا ہے، کوئی جمعرات کرتا ہے، کوئی چہلم کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، کوئی برسی کرتا ہے، یہ جتنے بھی میں نے گنے ہیں نا، یہ ساری رسومات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے گناہ کے اجر و ثواب کا ایک ذرہ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو ایصال ثواب کے لیے آپ لوگ سمجھ کے کرتے ہو، کہیں پر لوکی پکتے دیکھی ہے آپ نے؟ کوئی کھلاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ادھر کہتے ہو کہ نبی کی پسندیدہ سبزی ہے، لوگوں کو کھلا کے تو دکھاؤ۔ او بھائی پیٹ کی خاطر نا، یہ نبی کے طریقے کو، نبی کی پسند کو کوئی بھی نہیں اپنانے والا۔ سب کے دل میں اپنے کھانے کی چاہتیں ہیں اور محبتیں ہیں، تعریف بھی وہی کرے گا جس کو آپ اچھا کھلا پلا دو گے۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی اگر آپ نے کوئی دعوت کی ہے، اس میں بھی اگر ہلکا کھلا دیا نا، آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر چھوڑ دو، انہوں نے کبھی نہیں راضی ہونا۔ کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا النکاح من سنتی، میری سنت، میرا طریقہ تو ہے صرف نکاح، اس کے علاوہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من لم یعمل بسنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کر کام کرنے والوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر کہہ دیں قیامت کے دن کہ یہ بندہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں اسے نہیں جانتا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہوگی کوئی جائے پناہ اس دن، ہم تو اس نبی شفیع امت کے لیے مشفق اور مہربان پیغمبر جنہوں نے شفاعت فرمانی ہے قیامت کے دن، اور اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دے، وہ نبی کہہ دے کہ لیس منی، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ اس کو میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا تھا، یہ ہندو کے طریقے کو اچھا سمجھ کے اپنا لیتا تھا، میرے طریقے کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ معیار بتایا جا رہا ہے، ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ نبی سے محبت کون کرتا ہے؟ فرمایا جو نبی کے طریقے سے محبت کرتا، نبی کے طریقے سے۔ حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔